کیا دنیا ختم ہونے والی ہے؟ کئی سالوں سے سائنسدان اس تقدو میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جان سکے آیا دنیا کب ختم ہوگی اور کس طرح ختم ہوگی۔ یہ بات تو مسلم ہے اور اسلام سمیت تمام مذاہب میں اس کا کچھ نہ کچھ تصور موجود ہے کہ دنیا ختم ضرور ہوگی، اور اسلام سمیت کچھ مذاہب قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ لیکن آج تک اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں اس کا کوئی حقیقی اور جامع تصور نہ مل سکا۔ صرف اسلام ہی واحد مذہب ہے جس میں ہر چیز کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ سائنسدانوں کا کام ریسرچ کرنا ہے۔ اس موضوع پر سائنسدان برسہ برس سے ریسرچ کرتے آ رہے ہیں اور ہر کسی نے اپنے مطابق اپنی رپورٹ پیش کی اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ان سب سائنسدانوں میں سر فہرست مغربی دنیا کا ایک مشہور سائنسدان اسٹیفن ولیم ہاکنگ بھی شامل تھا۔ اسٹیفن کا 14 مارچ 2018 کو 76 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ اسٹیفن کو تھیوریٹیکل فزکس اور علم کائنات کا ماہر سائنسدان مانا جاتا تھا۔ وہ اپنی موت کے وقت کیمبرج یونیورسٹی میں ریسرچ ڈائریکٹر تھا۔ اسٹیفن کی زندگی کا ایک خاص پہلو جس میں کہیں نہ کہیں اسٹیفن کی اپنی ایک ریسرچ کا پہلو بھی نظر آتا ہے۔ اسٹیفن نے دنیا کے ختم ہونے سے متعلق بہت زیادہ ریسرچ کی ہے۔ اس کی ریسرچ ہمیشہ لوگوں کو حیران کر دیتی ہے۔ اس نے اپنی ایک ریسرچ کے دوران کہا کہ دنیا کسی بھی قسم کی خلائی تبدیلیوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ان تمام ایجادات کی وجہ سے ختم ہوگی جو انسان ترقی کے نام پر کرنے کی کوشش میں ہے، جیسے الیکٹرانک اشیاء جہاں انسان کے لیے سہولت فراہم کرتی ہیں، وہیں ان کی وجہ سے انسانی اعضاء ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں، مختلف بیماریاں حملہ آور ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف جو ویکسینیشن کا عمل ہے، اس میں اگر ایک ویکسین کسی بیماری کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے تو وہی ویکسین کسی اور طرح نقصان بھی پہنچا رہی ہے۔ گویا اسٹیفن کی پہلی پیشن گوئی کا حاصل یہ ہوا کہ دنیا کے ختم ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ نئی ایجادات کا ہے۔ اسٹیفن نے یہ بھی کہا کہ انسان مصنوعی ذہانت اور ایسے ربوٹس بنانے کے تجربوں میں مصروف ہیں جو بذات خود انسان کا ہی نعم البدل بن سکیں۔ اسٹیفن خود مصنوعی ذہانت کے محتاج تھے، اس لیے وہ بخوبی اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ سب انسان کے لیے کتنا خطرناک ہے۔ یہی نہیں، اسٹیفن اپنی ایک اور پیشگوئی میں ایٹمی ہتھیاروں کو دنیا کی تباہی کا ایک بڑا سبب قرار دیتا ہے۔ یہ ہتھیار ہی ہیں جن کے زور پر جارحیت، ظلم و جبر کی فضا ہر طرف چھائی رہتی ہے، اور ایک دن ان ہتھیاروں کی وجہ سے انسان کو ختم کر کے دنیا کو ختم کر دے گا۔ اسٹیفن کے نزدیک ایک بہت بڑا مسئلہ جو دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتا ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ، گرمی کا اپنے جوبن پر ہونا، سورج کا آگ برسانا اور سردی کے دنوں کا کم سے کم ہوتا جانا، اور سورج کی تپش اور حبس زدہ ماحول میں انسان کا دم گھٹنا۔ یہ سب علامات بتاتی ہیں دنیا کس تیزی کے ساتھ اپنے سفر کو پورا کر رہی ہے۔ ہاکنگ کی اپنے موت کے قریب دنوں میں کی گئی ایک آخری پیشگوئی کے مطابق ٹیکنالوجی کے بڑھتے رجحان، جارحیت پسندی وغیرہ کی وجہ سے دنیا جس حال میں پہنچتی جا رہی ہے تو وہ وقت دور نہیں جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پر رہائش اختیار کرنا ضروری سمجھے گا، اور برسہ برس سے ریسرچ کی جا رہی ہے کہ دوسرے سیاروں پر زندگی کے کچھ آثار مل جائیں اور انسان وہاں کوشش کرنا شروع کر دے۔ اور سائنسدانوں کی ایک ریسرچ کے مطابق ممکن ہے کہ اگلے 600 سال بعد یہ دنیا کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ کر ختم ہو جائے۔ اس لیے اسٹیفن بھی سائنسدانوں کی اس ریسرچ کا قائل نظر آتا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ آئندہ 600 سال بعد یہ زمین ختم ہو جائے گی اور انسانوں کا اگلا ٹھکانہ مریخ ہوگا۔ سائنسدان دن رات بس اسی تحقیق میں مصروف ہیں، لیکن وہ اس حقیقت سے شاید ناواقف ہیں کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، ترجمہ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت کے سوا ہر جاندار کو فنا ہونا ہے۔ یہ تو سائنسدانوں کی اور دنیا والوں کی باتیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے پاس ہی سچی خبریں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتائی ہے، جنہیں کافر بھی جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
روشن احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ 3 شخصیات نے آنا ہے۔ سب سے پہلے حضرت مہدی نے، پھر دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ناظرین یاد رکھیں، امام مہدی کا ظہور ہے، دجال کا خروج ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ان 3 کے آنے کے بعد ساری دنیا پر مسلمانوں ہی کی حکومت ہوگی اور پھر دنیا اپنے اختتام کی طرف گردش کرے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبوت سے قیامت تک امت پر 5 ادوار آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا دور یعنی نبوت کا دور یہ پہلا دور تھا۔ خلافت کا دور جو نبوت کے طرز پر قائم تھی یہ دوسرا دور تھا۔ ظلم کی بادشاہی کا دور اور کاٹ دینے والی حکومتوں کا تیسرا دور تھا۔ جبر، دہشت، بد امنی اور خوف یہ چوتھا دور تھا، اور یہ دور ابھی چل رہا ہے۔ ہم اس دور کے آخری حصے میں ہی ہیں۔ 5واں اور آخری دور خلافت کا دور ہوگا جو نبوت کے عین مطابق ہوگا۔ اس میں خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگی، اور اسلام زمین میں اپنی جڑیں مضبوط کرے گا اور زمین و آسمان اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ امت کے اس چوتھے دور میں قیامت کی نشانیاں خوب ابھر کر سامنے آتی جا رہی ہیں، اور اس دور کے آخر میں ہی امام مہدی تشریف لائیں گے، اور ابلیس کی کمان کا آخری اور زہریلا تیر اور تاریخ عالم کا سب سے بڑا فتنہ یعنی دجال اس کا خروج ہوگا، اور دجال کے خروج سے قیامت اور دنیا کے اختتام کی چھوٹی نشانیوں کی انتہا اور بڑی نشانیوں کی ابتدا ہوگی، اور یہ فتنہ دجال ایمان والوں کے سوا پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ دوستو، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک صحابی ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ایک سمندری سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں سمندری طوفان برپا ہوا۔ طوفانی لہروں کی وجہ سے وہ راستہ بھٹک گئے اور ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہاں ایک عجیب و غریب قسم کا جانور سامنے آیا جس کے جسم پر آگے پیچھے بال ہی بال تھے، اور بالوں کی وجہ سے اگلا اور پچھلا حصہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ جساسہ سے سامنا ہونے کے بعد وہ آگے بڑھے تو اندر ایک جگہ ایک شخص بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد اس شخص نے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال بیسان کے نخلستان کے حوالے سے کیا کہ آیا وہاں درختوں پر پھل آتا ہے یا نہیں، اور یہ بیسان اسرائیل میں ایک جگہ ہے۔ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بالکل آتے ہیں، جس پر اس شخص نے کہا کہ ان قریب نہیں آئیں گے۔ دوسرا سوال تبریہ کی جھیل کے بارے میں کیا کہ آیا اس میں پانی ہے یا نہیں۔ جواب دیا گیا کہ پانی بہت ہے، جس پر اس شخص نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ تیسرا سوال زغر چشمے کے بارے میں کیا کہ آیا اس سے لوگ کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں۔ جواب دیا گیا کہ بالکل کرتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا ان قریب وہ خشک ہو جائے گا۔ اس طویل گفتگو کے بعد اس شخص نے کہا، اب میں تمہیں اپنا نام بتاتا ہوں، میں دجال ہوں، اور ان قریب مجھے یہاں سے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ ناظرین، احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی اور دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک قرب قیامت کی نشانیاں پوری نہ ہو جائیں۔ اور آج اگر ہم ارد گرد نظر دوڑائیں اور احادیث مبارکہ کا بغور مشاہدہ و مطالعہ کریں تو ہر آنکھ یقین کر لے گی کہ اس فانی دنیا کے فنا ہونے کا وقت قریب تر ہے۔